انگریزوں کا وہ ہنسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 4:20 پہ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 420 کی دفعہ بنائی تھی۔ حالانکہ کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے ایک انگریز نے جو عیسائی تھا، اس نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں تو ان کی ایک فہرست بنائی تھی 100 آدمیوں کی۔ تو اس نے لکھا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو 100 بہترین آدمی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دور تک، تو ان میں پہلا نمبر جو ہے وہ کسی عیسائی کو دیا جائے۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب انسان کے تمام اوصاف کا مطالعہ کیا تو پھر مجھے مجبوراً پہلا نمبر جو تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینا پڑا۔ وہ 100 آدمیوں کی جو فہرست ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہیں، انگریزوں کے مطابق بھی، غیر مسلموں کے مطابق بھی۔ تو یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑے بڑے باجبروت حکمرانوں نے حکمرانی کی، بڑے بڑے فولادی جسموں والے سپہ سالاروں نے اپنی تلواروں کی نوک سے نظام کائنات کو درم برم کیا، لیکن بقول شاعر ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے کسی کے دلوں پر راج نہ کر سکا سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ان حالات میں ہوئی جب پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی عربوں کے اس دور کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسدس حالی میں، عربوں کے وہ جو دور تھا کہ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب واشیانہ، ہر ایک تھا لوٹ اور مار میں یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ویسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے جنگ میں جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تنوار ان میں۔ یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق پر رحم کیا اور فاران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب طلوع ہوا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم کو منور کر دیا۔